میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی جو آفر لے کر عمران خان کے پاس آج بیرسٹر گوہر لے کر گئے تھے، اس کو عمران خان نے آج اس کے اوپر بات نہیں مانی۔ اب عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا جی پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے، مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر تو گئے ہیں اور باقی افراد نہیں گئے، اور عمران خان نے اپنی مذاکراتی ٹیم تک ایکسیس مانگی ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے دو مطالبات ہیں: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، یعنی آپ یہ بات کریں گے، یہ مانیں گے تو اس کے بعد مؤخر ہوگا۔ لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان نے مزید آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کی، جو کہ اس وقت عالمی دنیا کی طرف سے بھی رد عمل آ رہا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں۔ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر تماچا مارا گیا ہے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو مسترد کر دیا، اور نمبر 2 یہ کہا کہ اس سے پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور نمبر 2 انہوں نے آئینی بینچ کے حوالے سے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ آئینی بینچ جو بنایا گیا سپریم کورٹ کے، یہ اس کے منہ کے پہ تماچا ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یا آج پاکستان نے آئینی بینچ کو تمغہ کیسے پہنایا ہے، جس کی آئینی بینچ کو اور جسٹس امین الدین خان کو مبارکباد بنتی ہے۔ عمران خان نے کہا اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ یعنی عمران خان نے جہاں پہ یہ کہا کہ یہ فوجی عدالتوں والا جو کیس ہے یہ آئینی بینچ کو تماچا ہے، نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ جو آئینی بینچ کے فیصلے ہیں وہ ایون سپریم کورٹ کو امبیرس کرنے والی بات ہے۔ اب یہ بات کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال جو بھی بنی ہے، اس صورتحال کے اوپر امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، ابھی باقی دنیا بھی آوازیں اٹھائے گی، اور آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان فوجی عدالتوں کے فیصلے کی وجہ سپریم کورٹ نہیں کہنا چاہیے بلکہ آئینی بینچ کے فیصلوں کو قرار دیا ہے، اور ان کے مطابق بھائی کچھ غلط نہیں ہوا، ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے، اور سپریم کورٹ چونکہ انٹرپریٹ کرتی ہے تو سپریم کورٹ کے عین مطابق یہ سب کچھ کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کیا اپنے بیان میں کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لکھا فوجی عدالتوں کے فیصلے پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیے، جی ایس پی پلس اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ذمہ داریوں کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی حقوق کی پالیسیاں نافذ کرنے کے لیے یورپی یونین سے تعاون برقرار رہے گا۔ یعنی انہوں نے بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ بھائی ہمارے پاس لا ہے، وہ لا کون سا ہے؟ آیا اس کا آپ نے جو کریڈٹ ہے وہ 26ویں یعنی ترمیم کو قرار دینا ہے یا کسی اور چیز کو قرار دینا ہے؟ وہ ظاہر ہے ایک الگ معاملہ یا الگ میٹر ہے، اس کو لے کے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کا جو مدعا ہے وہ اس کے اوپر ڈالا ہے، اور وہ مدعا کیا ہے؟ ان کا بھائی ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو اب کیا جسٹس امین الدین خان اس کا تمام تر کریڈٹ لیں گے کہ جی یہ میری وجہ سے ہوا ہے؟
اور دوسری جانب مسلم لیگ نون آج بھی میں ابھی دعوت نامے کی بات آپ سے کرتا ہوں، سپریم کو نون لیگ آج بھی ایک جانب کہتی ہے جی ہمیں مجبوری میں حکومت دی گئی، دوسری جانب پہلے ہم لندن پلان کی گونج سنتے تھے، آج اللہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون نے ایک کیلیفورنیا پلان کا شوشہ چھوڑا ہے۔ اب وہ کیلیفورنیا پلان کیا ہے؟ آج جناب حنیف عباسی بیٹھے ہوئے تھے کاشف عباسی کے شو کے اندر، اور انہوں نے کہا جی 2023 کے اندر کیلیفورنیا پلان بنا، عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا، سجاد برقی لیڈ کر رہے تھے، امریکی ارکان کانگریس اور سینئر عہدیدار موجود تھے، یعنی ان کے مطابق امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو اقتدار میں لے کے آنا ہے۔ بڑا ایک سادہ سا سمپل سا سوال یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا، کیا وہ اراکین کانگریس جو ہے یا امریکہ کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں یہ ان کا فیصلہ تھا یا یہ پاکستان کا فیصلہ تھا؟ اور اس کے اوپر ایون کاشف عباسی جو ہے وہ مسکرائے اور کہا یہ خبریں آپ کو کہاں سے آتی ہیں، آپ کمال کرتے ہیں، آپ 2023 کی بات کر رہے ہیں اور 2024 میں پاکستان کے لوگوں نے اپنا جو ووٹ ہے یا اپنی جو پسندیدگی ہے وہ عمران خان کی صورت میں دی ہے۔ تو اب آپ یہ جتنے بھی یہ چیزیں کر لیں گے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی عام شخص یا عام بچہ بھی ان چیزوں سے متاثر ہوگا جو مسلم لیگ نون کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا کا معاملہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے، ہمارا بارڈر لگتا ہے، اور جب تک ہم افغانستان کی گورنمنٹ کو انگیج نہیں کریں گے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر خواجہ آصف سمیت مسلم لیگ نون کا ریئیکشن یہ تھا کہ دیکھیں جی یہ تو وفاق کو توڑنے والی بات ہے، یہ تو اس فیڈریشن کے تصور کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہی مریم نواز صاحبہ جو ہیں چند روز پہلے چین گئی ہوئی تھی، اور اس کو پاکستان کے میڈیا کے اندر تو یوں پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب ہمارے اور چین کے تعلقات کی کوئی ونڈو کھلی ہے اور پاکستان کے کسی پہلے رہنما کا دورہ ہے، جس طرح سے مانیٹرنگ اور چیزیں ہو رہی تھی۔ اب خبر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعویٰ جو ہے یہ دعوت نامہ جو ہے محمد فہیم صاحب جو ہے جرنلسٹ ہے ان کا یہ کلیم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوت نامہ ہے کیا یہ دعوت نامہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی ہے؟ بطور پارٹی ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے بیرسٹر گوہر کے نام یا سلمان اکرم راجہ کے نام ہوگا۔ نمبر 2، کیا یہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے نام ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر صوبائی حکومت کے نام وہاں سے دعوت نامہ آیا ہے اور اگر صوبائی حکومت وہاں پہ جاتی ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی اس کا صرف چینل اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں دفتر خارجہ کو کہ بھائی ہمیں ایک دعوت نامہ آیا ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں، اور دفتر خارجہ کو بریف کرے گا کہ ہمارے کیا کنسرنز ہیں یا ہمارے کیا مفادات ہیں، آپ اس لائن کو ٹو کریں گے۔ لیکن اب اس کے اوپر کیا ویسا ہی رد عمل آئے گا جس طرح مریم نواز صاحبہ چانا گئی کہ تحریک انصاف کو لے کے الگ سے ٹریٹ کیا جائے گا؟ یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔